The two teams have done a lot of work. This will be, Your Excellency, the first quantum jump in our trade and Western relations, and a huge reflection of our fraternal bonds. پاکستان اور آذربائیجان میں تجارت، دفاع، تعلیم اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، باہمی تعاون کے متعدد معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آذربائیجان سے $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں دستخط ہوں گے۔ طے پانے والے معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ مشترکہ منصوبوں سے دونوں ملکوں کے عوام مستفید ہوں گے۔ صدر الہام علیوف نے کہا دونوں ممالک میں اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ معاہدے دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں صدارتی محل پہنچنے پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھ آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئین میں فوج کو 2 طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں، ایک ملکی دفاع اور دوسرا سول حکومت کی مدد کرنے کا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ استفسار کیا کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیے آئین کا آرٹیکل 245 فوج کو عدالتی اختیارات نہیں دیتا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس کیے سویلینز کی ایک کیٹیگری بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ آرٹیکل 245 کا حوالہ اس کیس میں غیر متعلقہ ہے۔ دلیل مان لیں تو فوج اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرے گی؟ جی ایچ کیو پر حملہ ہو تو کیا آرٹیکل 245 کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جائے گا؟ 7 رکنی آئینی بینچ کل پھر سماعت کرے گا۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین جوڈیشل کمیشن کے رکنیت سے مستعفی۔ استعفیٰ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا۔ لکھا ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدہ چھوڑا۔ استعفے کی نقل پاکستان بار کونسل کو بھی بھجوا دی۔ پی ٹی آئی کی 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر بطور اعتراض سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا، انتظامیہ نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ درخواست گزار کو ریڈ رسل کمیٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل۔ ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی نمائندگی جی ڈی اے سے صفدر عباسی، سردار رحیم، زین شاہ اور حسنین مرزا شامل۔ سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، ناصر شرازی، ساجد ترین اور اخندزادہ حسین یوسف زئی ممبر نامزد۔ کمیٹی مشترکہ سیاسی جدوجہد کے بنیادی نکات کو حتمی شکل دے گی۔ اپوزیشن اتحاد کا اگلا اجلاس 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کے لیے اب یہ تحریک اثر نو عید کے بعد شروع ہوگی۔ پہلے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنے دینا شروع کریں گے اور پھر اس دباؤ کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے اور گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ شروع کریں گے اور اس کے بعد سی ایم ہاؤس اور پھر اس کے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے عوام کو بیک وقت مارچ کرنے کی اپیل کریں گے اور وہ ہر طرف سے جب لوگ نکلیں گے، مزدور اور کسان، طالب علم، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ جماعت اسلامی کا حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں پر دھرنے دیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں گورنر ہاؤسز کے باہر احتجاج اور عوامی مارچ ہوگا۔ مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے۔ مزدور اور کسان کے لیے بچوں کو تعلیم دلانا بھی مشکل ہو چکا۔ ملک میں کم سے کم اجرت قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کا انکشاف۔ قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار نے معاملہ قومی اسمبلی کو ریفر کر دیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا ہمارے اختیارات ضرور ہیں لیکن یہ ایشو کسی ایک ادارے کا نہیں، پورے ملک کا ہے۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کمیٹی منٹس میں لکھا جائے ہمارے اختیارات میں کچھ نہیں، اس لیے ریفر کر رہے ہیں۔ مجلس قائمہ کے اجلاس میں آغا رفیع اللہ اور سیکریٹری صنعت و پیداوار میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔
کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل سے جڑے منشیات کیس کی تحقیقات، معروف اداکار کا بیٹا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم ساحر حسن کے سنسنی خیز انکشافات، تفتیش میں بتایا ارمغان سے میری ملاقات مصطفیٰ عامر کے ذریعے ہوئی، کولمبیا اور کیلیفورنیا سے آنے والی منشیات اسلام آباد اور لاہور میں اترتی ہے، ہر ماہ 6 پاؤنڈ منشیات فروخت کر کے 63 لاکھ روپے منافع ملتا ہے۔ کراچی، لاہور اور دبئی کے بعد پنڈی اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کا میلہ، نیوزی لینڈ کے خلاف بنگلہ دیش کی پہلی وکٹ 45 اور دوسری 64 رنز پر گری، اوپنر تنزیر حسن 24 اور مہدی حسن 13 رنز بنا کر آؤٹ، نیوزی لینڈ پلینگ 11 میں کوئل جیمسن اور رچن روندرا شامل، بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن شانتو کہتے ہیں ٹاس جیت جاتے تو پہلے فیلڈنگ کرتے، ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے بنگال ٹائیگرز کو ہر صورت میچ جیتنا ہوگا۔ پاکستان کو ہرا کر بھارت نے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی، چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں ویرات کوہلی کی میچ وننگ سنچری، بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ، سست بیٹنگ، ناقص بولنگ اور کیچ ڈراپ کے بعد میچ ہارنے پر کپتان رضوان کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں آگے جانا مشکل لگتا ہے۔ بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم بلوچستان میں داخل، محکمہ موسمیات کا آج سے 26 فروری تک موسلا دھار بارشوں اور برف باری کا الرٹ، کوئٹہ، زیارت، چمن اور مستونگ میں بادل برسیں گے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی، جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، خانے وال اور رحیم یار خان میں موسلا دھار بارش کا امکان، سندھ کے ساحلی پٹی، سکھر، گھوٹکی، جیکب آباد اور کشمور میں ہلکی بارش متوقع۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے $1.5 ارب ملنے کا امکان، IMF کا 4 رکنی وفد مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گیا، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفد 2 روز تک وفاقی اور صوبائی حکام سے ملاقاتیں کرے گا، ایجنڈے میں گرین بجٹنگ، کلائمیٹ، موسمیاتی تبدیلی کی ٹریکنگ اور رپورٹنگ پر مذاکرات شامل۔ ہوئی، بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس کے شعبے کو پیچھے چھوڑ دیا، بینکوں نے حکومت کو 30 ارب روپے جمع کر کے دیے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب، کہا نجکاری اور مالیاتی نظام میں بہتری ناگزیر ہو چکی، FBR کا کام ٹیکس جمع کرنا ہوگا، وزارت خزانہ صرف ٹیکس پالیسی بنائے گی، FBR میں اصلاحات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹائزیشن پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں مندی کے بعد 111 پوائنٹس کا اضافہ، 1,12,912 کی سطح پر ٹریڈنگ، انٹر بینک میں ڈالر مزید 5 پیسے مہنگا، $279.62 میں فروخت، عالمی منڈی میں سونا $29 فی اون سستا، $2,925.63 میں فروخت۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی کھجوروں کی مانگ بڑھ گئی، فیصل آباد میں گراں فروشوں نے خود ساختہ دام بڑھا دیے، قیمت میں 200 روپے کلو تک اضافہ کر دیا، افطاری کے لیے کھجور بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی، ریلیف کے منتظر شہریوں کا حکومت سے شکوہ۔ پنجاب میں رمضان المبارک میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، صبح 8:30 بجے شروع ہوں گے، 1:30 بجے چھٹی ہوگی، جمعے کو 12:30 بجے اسکول بند ہوں گے، ڈبل شفٹ والے اسکولوں میں بھی 12:30 بجے چھٹی ہوگی، دوسری شفٹ کا آغاز 1 بجے اور چھٹی 4 بجے ہوگی، میٹرک کے سالانہ امتحانات میں پہلی شفٹ کا پرچہ صبح 9 بجے اور سیکنڈ شفٹ کا پرچہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ شیخوپورہ کے قریب فاروق آباد میں تیز رفتار ڈمپر نے 3 افراد کو ابدی نیند سلا دیا، لواحقین اور سول سوسائٹی کا احتجاج، مظاہرین نے کنٹینر لگا کر شیخوپورہ سرگودھا روڈ بند کر دیا، ڈمپر ڈرائیور کی گرفتاری اور 2 رویہ سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ۔